جیل میں موجود چند قیدیوں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ جب انہیں سزا مل گئی تو ان کی رضامندی کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ ان کی زندگی تو ختم ہو ہی جانی ہے، تو کیوں نہ کچھ تحقیق کر لی جائے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے۔ اس تحقیق میں کیا گیا، اس تحقیق میں یہ کیا گیا کہ ان قیدیوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پھانسی نہیں دیں گے، ہم آپ کو سزائے موت میں ایک زہریلے سانپ سے ڈسوائیں گے اور اس کے کاٹنے سے آپ ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ قیدیوں نے، چونکہ تحقیق تھی، قیدیوں نے حامی بھر دی کہ شاید ہماری زندگی کے آخری کچھ لمحات ہی کسی کام میں آ جائیں۔ تحقیق کاروں نے یہ کیا کہ جس دن انہیں بتایا گیا کہ آج سانپ آپ کو کاٹے گا، تو 2 سوئیاں لے کے وہ انہیں چبھائی گئیں اور دیکھا گیا کہ کچھ دیر کے بعد ان سوئیوں کی وجہ سے ہی ان کی موت واقع ہوگی اور وہ چلے گئے۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی، ان کے جسم کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے جسم میں زہر پیدا ہو چکا تھا، وہی زہر جو کہ ایک سانپ کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے، ویسا ہی زہریلا زہر ان کے جسم میں پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اور تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ جب ہمیں کوئی صدمہ ملتا ہے، جب ہمارے جسم میں کسی صدمے، کسی خوف کی وجہ سے منفی سوچیں پیدا ہوتی ہیں، نیگیٹو تھاٹس پیدا ہوتی ہیں، تو وہ نیگیٹو تھاٹس ہمارے جسم میں نیگیٹو انرجیز کو پیدا کرتی ہیں، نیگیٹو ہارمونز پیدا کرتی ہیں۔ یہ زہریلے ہارمون پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ تو ہماری منفی سوچیں اس قدر شدید ہیں۔ دنیا میں 75% بیماریوں کی وجہ، 75% جو ڈیزیزز ہیں ان کی ریزن ہے نیگیٹو تھاٹس، منفی سوچیں۔ عام زندگی کے اندر ہارٹ ڈیزیز پیدا کرنے میں کام آتی ہیں، ہارٹ ڈیزیز پیدا کرتی ہیں، انسومنیا، بیک پین، ڈپریشن، اس طرح کی جتنے بھی امراض ہیں ان کی ایک سب سے بڑی وجہ ہماری منفی سوچ ہے۔ تو جب ہم اپنی منفی سوچ کے اندر رہیں گے، منفی سوچ ہمارے اندر پلتی رہے گی، تو ہم کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی، نہ ہی تو فزیکل، نہ ہی مینٹل، نہ ہی ایموشنل کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے اپنی نیگیٹو تھاٹس کو دور کیا۔ جب سوال یہ نیگیٹو تھاٹس دور کیسے ہوتی ہیں؟ عام زندگی میں ہم جب کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زیادہ تر سوچیں اگر شوڈ میں چلتی ہیں، چاہیے، مجھے جم کرنی چاہیے، مجھے اچھا کھانا کھانا چاہیے، مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے، شوڈ والی جو تھاٹس ہیں، چاہیے والی جو تھاٹس ہیں، یہ منفی سوچیں، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کو تبدیل کس طرح سے کیا جائے گا؟ اگر یہ چاہیے والی سوچ آئے گی، اس کی وجہ سے گلٹ آئے گا، امبیرسمنٹ آئے گی کہ ہم نہیں کر سکے، ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکے، تو اس چیز سے نکلنے کے لیے ہم کریں گے کیا؟ اپنی یہ جو الفاظ ہے، اپنا جو جملہ ہے، اس کو تبدیل کر لیں گے۔ اس میں ہم کریں گے کیا؟ ایک طرف اگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ مجھے جم جانا چاہیے، مجھے جانا ہی جانا ہے، اس کی بجائے اگر ہم یہ کر لیں گے کہ جم جانا اچھی بات ہے، لیکن اگر آج کسی کام کی وجہ سے نہیں جا سکے تو کوئی بات نہیں، گھر میں ایکسرسائز کر لیں گے، کل چلے جائیں گے۔ آج میں اگر یہ کام کروں تو اس کی بنیاد پر میں ایک اچھا کھانا کھا سکتا ہوں۔ اس طرح سے چاہیے کو اگر ہم دوسرے ہیلدی سینٹینسز میں، ہیلدی تھاٹس میں چینج کر لیں گے تو ہماری ایک جو منفی سوچ کی بڑی وجہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، جب بھی کوئی منفی سوچ آتی ہے، ہم زندگی میں نہ ہی تو پورے دن میں اپنے لیے وقت نکالتے ہیں، نہ ہی اپنی سوچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تو تھوڑا سا لمحہ لے کے، تھوڑا سا وقت لے کے، اگر کوئی بھی منفی سوچ آ رہی ہے، آپ اپنی سوچوں پہ ایک تو کنٹرول رکھیں، دیکھتے رہیں ان کو کہ کس طرح کی سوچیں آپ کو آ رہی ہیں، کس طرح سے آپ محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری فیلنگز اور ہماری تھاٹس ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہیں۔ جب کوئی منفی سوچ آپ کو آتی ہے تو اس منفی سوچ کے حق میں کون کون سی باتیں ہیں آپ کے پاس، اور اس منفی سوچ کے اگینسٹ کون کون سی باتیں۔ اگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ آپ کو منفی سوچ چاہیے کہ میں ایک میسی شخص ہوں، میں کوئی پریزنٹیشن، کوئی کام نہیں کر سکتا، میں میسی ہوں، میرے سے چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ اس سوچ کے حق میں آپ کو کون کون سی باتیں جاتی ہیں؟ ایک یہ بات جاتی ہے کہ آپ کے اندر سکلز نہیں ہے، فار ایگزامپل، یہ اس منفی سوچ کے حق میں بات جا رہی ہے۔ ایک یہ جا رہی ہے کہ آپ نے اتنے دن اس کے لیے تیاری نہیں کی، یہ جا رہی ہے۔ دوسری طرف اب ہم آ جاتے ہیں اس منفی سوچ کے اگینسٹ کون کون سی باتیں جا رہی ہیں، مخالف کون کون سی باتیں جا رہی ہیں، کہ میں نے اپنے سپروائزر کے ساتھ، میں نے اپنے باس کے ساتھ پورا ایک ٹائم لیا تھا، ایک دن پوری ان سے بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے اس پروجیکٹ کو، اس کام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرا کہ میں نے نیٹ سے
یا جتنی بھی بکس تھیں ان سے اس پروجیکٹ کے بارے میں، یہ جو پریزنٹیشن میں نے دینی تھی اس کے بارے میں ساری چیزیں گو تھرو کر لی ہوئی ہیں، پڑھ لی ہوئی ہیں، تو اگر کوئی میرے سے سوال پوچھا جائے گا تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اب اس میں سے جو چیزیں اس کے حق میں جا رہی ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گی، وہ آپ کو بوسٹ کریں گی، جو چیزیں اس کے مخالف جا رہی ہیں وہ آپ کو انڈیکیٹر دیں گی کہ یہ چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو سٹریس آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ ایک منفی سوچ سے سائیکل در سائیکل منفی سوچ کے اندر گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ اگر ان کاموں کو کر لیں گے، ان کاموں میں بہتری لائیں گے، ان کو توڑ کر مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں ان کے حق میں ایویڈنس پروف جو بھی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کریں گے، تو آپ کے وہ جو خدشات ہیں جو اس منفی سوچ کے فیور میں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، اور یہ آپ کی منفی سوچ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے بہت سی چیزیں ہم کر کے منفی سوچوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہر طرح کی منفی سوچ ہمارے لیے بری ہے؟ تو جواب ہے نہیں، ہر طرح کی منفی سوچ آپ کے جسم میں زہر کا کام نہیں کرتی۔ کچھ منفی سوچیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتی ہیں، ہمیں متحرک کرتی ہیں۔ اب ان میں آپ کو ڈفرینس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر وقت خوش نہیں رہ سکتے، ہم ہر وقت اداس نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی کی کوئی پریزنٹیشن ہے، اگر کسی کی کوئی آج پروجیکٹ ہے، کوئی میٹنگ ہے، یا آپ کے ایگزامز آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو اس سے پہلے اگر آپ کو انگزائٹی نہیں ہوتی، سٹریس نہیں ہوتا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، تو بچے پڑھیں گے نہیں۔ آپ پریزنٹیشن تیار نہیں کریں گے، آپ پروجیکٹ تیار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے میں نے ہر وقت خوش رہنا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ غلط چیز ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ کو اس حد تک کوئی منفی سوچ آ رہی ہے، اس حد تک نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، یا آپ کی جو تھاٹس ہیں، فیلنگس ہیں، وہ تھوڑی سی نیگیٹیو ہو رہی ہیں جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آ رہی ہے، تو وہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو سٹریس آ رہی ہے، انگزائٹی آ رہی ہے، پینک اٹیک آ رہا ہے، آپ کی بریدنگ میں مسئلہ آ رہا ہے، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کی نارمل لائف میں، فنکشنل لائف میں ایشو آ رہا ہے، آپ فنکشنالٹی آپ کی افیکٹ ہو رہی ہے، آپ کام نہیں مثبت کر سکتے، ایک دن سوچ آئی وہ کام ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ کو سوچ آئی کہ میں نے وہ اچھے سے نہیں کی، مجھے اور بہتر ہو سکتی تھی، اور بہتر ہو سکتی تھی، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، میں بالکل ہی ناکارہ شخص ہوں۔ کسی ایک ایونٹ کی بنیاد پر آپ 10 دن اپنے آپ کو ناکارہ ہی کہتے رہتے ہوں، اور جو ان 10 دنوں میں اپنے 10 کام کرنے تھے وہ آپ کی متاثر ہو رہی ہیں، تو یہ وہ منفی سوچیں جو کہ آپ نے چینج کرنی ہے۔ اگر کوئی منفی سوچ جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آ رہی ہے، کوئی ایسی فیلنگ جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آ رہی ہے، تو وہ اچھی چیز ہے۔ کبھی کبھی ہمیں سیڈ بھی ہونا چاہیے، کبھی کبھی ہمیں سٹریس میں بھی آنا چاہیے، انگزائٹی میں بھی آنا چاہیے، جو کہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرتی ہے یہ چیز۔ لیکن اگر مسلسل آپ ایک ہی فیلنگ میں رہ رہے ہیں، مسلسل آپ کو اپنے بارے میں نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا کام متاثر ہو رہا ہے، تو یہ وہ منفی سوچیں ہیں جن پہ آپ کو 5 سیکنڈ کے لیے رکنا ہے، سٹاپ لینا ہے اپنی زندگی میں، اور آپ کو کاز ڈھونڈنا ہے کہ کس وجہ سے یہ آ رہی ہیں، کس سچویشن میں آ رہی ہیں، کسی ایک شخص سے ملنے کی وجہ سے آ رہی ہیں، کسی ایک واقعے میں جانے کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے آپ کی لائف کہاں کہاں افیکٹ ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے ان کو چینج کرنا ہے، جو کہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ آئی ہوپ آپ سب اپنی زندگی سے نیگیٹو تھاٹس کو نکالنے میں کام کریں گے، اور یہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی، زہر کا کام نہیں کریں گی۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔